چھٹے پارے کا خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ معاشرے کو خوشگوار رکھنا اسلام کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد ہے۔ معاشرے کے اندر خیر ہو، بھلائی ہو، اچھی باتیں پھیلی ہوں، لیکن بعض صورتوں میں بری بات کرنا بھی اس کی اجازت ہے۔ مثلا مظلوم ہے، وہ اگر اپنا ظلم نہ بیان کرے تو اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ مظلوم اپنا ظلم بیان کرے گا عدالت میں تو جج فیصلہ کرے گا، اور اسی طرح مظلوم اپنا ظلم بیان کرے گا تو دوسرے لوگ اس ظالم کے ظلم سے بچ جائیں گے، اور اسی طرح مظلوم جب ظلم بیان کرے گا اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ اس ظلم کی بنا پہ بسا اوقات تلوار اٹھا لیتا ہے۔ ظلم بیان کرنے سے جب دل ٹھنڈا ہو جائے گا تو تلوار اٹھانے سے، اسلحہ اٹھانے سے بچ جائے گا۔ اسی طرح بعض صورتوں میں غیبت کی اجازت دی گئی ہے۔ ویسے تو غیبت حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بیٹی بیٹے کا نکاح کرنا ہے، آپ کسی سے مشورہ طلب کریں تو اس کو صحیح مشورہ دینا ہے۔ ایسے موقع پہ آپ نے پردہ پوشی سے کام نہیں لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ مجھے دو بندوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے اور ابو جہم نے رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے کہا جو ابو جہم ہے یہ عورتوں کو بہت زیادہ مارتا ہے، یہ غیبت ہے، لیکن اس موقع پر غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ معاملہ ایسا ہے کہ دو خاندانوں نے آپس میں ملنا ہے، کل کلاں اختلافات، فتنے فساد، اور یہ بہت دور تک مسائل چلے جاتے ہیں۔ اور معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں فرمایا وہ کنگال ہے، فقیر ہے، قلاش ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کر لے۔ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان کے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے اس نکاح میں اتنی برکت ڈالی، مدینے کے اندر میرے اوپر رش کیا جاتا تھا، بیوی دیکھنی ہے تو اسامہ کی دیکھ لو۔ آپ کے مشورے میں اتنی خیر تھی، آپ کے حکم میں اور آپ کی سنتوں میں کتنی خیر ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے یہ بات بیان کی گئی، یہود کی ایک بری خصلت یہ بھی تھی، وہ انبیاء کے درمیان فرق کرتے تھے، بعض نبیوں کو مانتے، بعض کو نہ مانتے۔ مثلا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانا، بلکہ بعض تو اس قدر خباثت رکھتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو حرام زیادہ کہتے تھے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، نبی ماننا تو دور کی بات۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نبی نہیں مانا، یعنی بعض کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا۔ اور عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، باقی نبیوں کو مان لیا۔ تو قرآن کا تصور یہ ہے کہ جملہ انبیاء کو ماننا ہے، کسی کے درمیان فرق نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کا منہج، مشن ایک ہی تھا۔ سارے نبی دنیا میں آئے، ان کی طرف جو وحی کی گئی بنیادی طور پہ وہ یہی تھی، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہی وجہ ہے سورہ شعراء میں یہ مسئلہ واضح کیا گیا، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ایک رسول کو جھٹلایا ہے، اللہ کہتے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، مفسرین ذکر کرتے ہیں، چونکہ سارے رسولوں کا منہج ایک تھا، ایک رسول کی تکذیب گویا کہ سب کی تکذیب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔
بسا اوقات انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے جو چیزیں ان پر حلال تھی حرام کر دی، یعنی رزق گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے یا اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اس رزق کے اندر فراوانی واقع ہوتی ہے۔ اور آگے یہ مسئلہ بیان کیا گیا، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، ان کو تو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمع عام کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور آ کے مسلمانوں کی قیادت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جو یہود مسلمان ہو جائیں گے ٹھیک، جو مسلمان نہیں ہوں گے ان کو بھی قتل کریں گے۔ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تم قرآن مجید کی آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے یہودی، سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، جو نہیں ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ سارے یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے ہوں۔ جب یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے، جب آئیں گے تو یہ مسلمان ہوں گے اور جو نہیں ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد یقینی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، اللہ نے ان کو کتاب و سنت پہلے سے سکھا دیا ہے۔ یہاں پر بھی ایک لطیفے والی بات ہے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ دیکھو بھی اللہ نے کہا قرآن اور حدیث، کتاب اور حکمت تو اللہ نے سکھا دیا پہلے سے، اللہ سکھا کے بھیجیں گے، تو فقہ حنفی پڑھنے کے لیے پھر جامعہ اشرفیہ میں داخلے کی ضرورت ہے، تو ایک نبی کسی امتی سے پڑھے تو یہ لائق نہیں ہے۔ تو بہرحال صحیح مسلم میں وضاحت ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور جو ہمارا دعویٰ اور منہج ہے اللہ کے فضل سے یہی منہج عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حجیت حدیث کے حوالے سے یہ مسئلہ ذکر کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب بعد الوحی میں یہ آیت ذکر کی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ، کہ ہم نے مختلف نبیوں کی طرف وحی کی ہے۔ دیکھو بھئی دنیا کے اندر 4 کتابیں آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اور صحف ابراہیم و موسیٰ وہ صحیفے ہیں۔ باقی نبیوں پہ جو وحی ہوئی ہے وہ حدیث کی وحی ہوئی ہے، یہ 4 کتابوں کی وحی اور ان پر حدیث کی بھی وحی ہوئی۔ ان کے علاوہ جو باقی نبی دنیا میں آئے ان پر حدیث کی وحی ہوئی ہے۔ تو جس طرح ان نبیوں نے حدیث کی وحی کی ہی تبلیغ کی، قوموں نے نہ مانا تو ان پر عذاب بھی آیا، تو ثابت ہوا جس طرح کتاب کی وحی حجت ہے اسی طرح حدیث کی وحی بھی حجت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب بعد الوحی کے اندر یہ آیت ذکر کر کے مسئلہ ثابت کیا ہے، جس طرح قرآن حجت اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ آج کچھ یہ روشن خیال لوگ حدیث کے بارے میں طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، یہ 200 سال بعد لکھی گئی اور حدیث کے بارے میں محدثین نے اپنی طرف سے لکھ دی، یہ بکواس کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جا رہی تھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایات یاد کی، صحیفہ حمام بن منبہ چھپ چکا ہے، آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی آپ نے ابو شاہ ایک اپنے علاقے کا نمبردار تھا، چودھری تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے خطبہ دیا، اس نے کہا حضور یہ باتیں مجھے لکھوا دے، آپ نے کہا ابو شاہ کو لکھ کے دو، یعنی حدیث بھی لکھی جا رہی تھی آپ کے زمانے میں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی، یہ بکواس ہے، الزام تراشی ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے حدیث کو لکھا ہے، ہاں باقاعدہ بعد میں جو کتابوں کی شکل بن گئی، سب سے پہلے موطا امام مالک لکھی گئی اور یہ بھی 2ری صدی کے اندر لکھی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی الزام تراشی ہے۔ دیکھو ان لوگوں کی زندگیاں پڑھ کے دیکھے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب ایک واقعہ صرف نقل کر دیتا ہوں، یہ کتنے پاک باز لوگ تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ ایک دفعہ یہ ایک مقام پہ حدیث پڑھ رہے تھے، ان کا قلم ٹوٹ گیا، استاد حدیث پڑھا رہا ہے
اور یہ حدیث لکھ رہے ہیں، شاگرد اور بھی موجود ہے، ان کا قلم ٹوٹا، ساتھی کو کہنے لگے مجھے قلم دے دو، میں حدیث سے فارغ ہو کے آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے قلم دیا، لکھنا شروع کر دیا۔ جب کلاس مکمل ہوئی انہوں نے قلم اپنے بستے میں رکھا، ذہن سے ہی نکل گیا۔ وہاں سے سفر کر کے پتہ نہیں ہزاروں میلوں کا سفر کر کے اپنے علاقے میں آ گئے۔ جب آئے اپنا وہ بستہ کھولا، اس سے قلم نکلا تو فوراً ذہن میں خیال آیا تو میں نے اپنے ساتھی سے مانگا تھا۔ اسی وقت اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہزاروں میلوں کا سفر طے کیا، واپس گئے، واپس جا کے اس ساتھی کو تلاش کیا، تلاش کر کر کے اس کے گھر میں پہنچے، کہا میں نے تو اسے ایک قلم مانگا تھا بطور امانت، میں تجھے واپس کرنے کے لیے آیا ہوں اپنے علاقے سے، میں وہاں لے گیا تھا، تو جو تاخیر ہوگی میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھیے جو ایک قلم کی خاطر اتنا سفر کرے تو کیا خل حدیث کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ تو 20 واقعات ہے۔ تو اس لیے محدثین نے حدیث کی حفاظت کے لیے زندگیاں کھپا دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 1000 دینار کی تھیلی پانی میں پھینک دی تھی۔ پتہ ہے 1000 دینار کتنا ہے؟ کم و بیش 40 لاکھ روپے، بلکہ 40 لاکھ سے بھی زیادہ بنے گا۔ تو اتنی رقم انہوں نے دریا میں پھینک دی، کس لیے کہ میری ذات پہ کوئی الزام تراشی قائم نہ ہو۔ آئیے آگے یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ دنیا کے اندر گمراہی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب غلو ہے، خوش آمد۔ آج ہم لوگوں کی خوش آمد کرتے ہیں، اور دین کے اندر بھی غلو آج یہی ہو رہا ہے کہ ہر بات کے اندر اتنا تکلف اور اتنا غلو کر دیا گیا، حقیقت کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ یہ دور نہ جائیں، یہ طاق راتیں جو ہے، طاق راتیں یہ عبادت کی راتیں تھیں، یہ بزرگ موجود ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے ان راتوں میں لوگ بھرپور نمازیں پڑھتے تھے اور کونوں میں لگ جاتے، ذکر اذکار کرتے رہتے، اس انداز سے راتیں گزرتی تھی۔ اور موجودہ صورتحال، طاق راتوں میں جلسے رکھ لو، پروگرام رکھ لو، تقریریں رکھ لو، کھانے پینے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ غلو ہے۔ یہ 25-30 سال پہلے نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس طرح ہر معاملے کے اندر ہم غلو کا شکار ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہی کے اسباب میں سے یہ سبب تھا کہ وہ غلو کا شکار ہو گئے۔ عقائد کے اندر غلو، اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ عقائد کے اندر بھی غلو، اعمال کے اندر بھی غلو کیا۔ آگے سورہ مائدہ ہے، اس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو بندے کا اور اللہ کے درمیان ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ جب تک زندہ رہیں گے عبادت تیری کریں گے، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، یہ وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرو۔ کئی لوگ عبادت اللہ کی اور طریقہ اپنے امام کا، طریقہ اپنے مولوی کا، یہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ آپ کا طریقہ ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا احد وہ ہوتا ہے جو بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے، بندہ اپنے دل سے بھی کئی وعدے کرتا ہے، ان وعدوں کو بھی پورا کرو۔ کئی اچھے پروگرام ذہن میں ہوتے ہیں، اللہ موقع دے تو ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور کچھ معاہدے ہوتے ہیں بندوں کے آپس میں، ایک بندے کے دوسرے بندے سے، ان وعدوں کو بھی پورا کرو، جملہ وعدے پورے کرو، اوفوا بالعقود۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی۔ البر، بر سے مراد یہاں لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، التقوی اللہ کا ڈر، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرو، اللہ کا ڈر بھی پیدا کرو۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تمہیں مکمل طور پہ سعادت نصیب ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک بڑی عجیب بات ذکر کی ہے۔ وہ کیا؟ کتا نجس ہے، حرام ہے، لیکن اگر اس کتے کو علم سکھا دیا جائے، اس کتے کو عالم بنا دیا جائے، وہ کتا شکار کرے، آپ مالک اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے، وہ شکار نہ کھائے، شکار کر لے اور اس کے منہ میں مر بھی جائے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہوا ہے، وہ شکار حلال ہے۔ کیوں؟ یہ عالم ہو چکا ہے۔ یعنی علم آ جانے کے بعد وہ کتا، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جو اس نے جو شکار کیا ہے وہ شکار بھی حلال ہے، جو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اگر کتے کو چھوڑا ہے۔ تو اسی طرح یعنی کتوں کے اندر جس کے پاس علم وہ باقی کتوں سے ممتاز ہے، اور انسانوں کے اندر جس بندے کے پاس علم ہے وہ باقی انسانوں سے ممتاز ہے۔
اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو شکاری کتا ہوتا ہے اس کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، یہ دوسرے کتوں کے ساتھ چلتا پھرتا نہیں ہے، گھومتا پھرتا نہیں ہے، یہ الگ تھلگ رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء کی زندگی الگ تھلگ ہونی چاہیے، نمایاں زندگی ہونی چاہیے علماء کی۔ یہ نہیں ہے کہ علماء عوام الناس میں بیٹھ کے جو دنیا جان کی بہودیاں وہ بولتے ہیں یہ بھی ساتھ بولتے جائیں، نہیں، علماء کی زندگی نمایاں ہونی چاہیے اور لوگوں کے لیے ایک اسوہ ہونی چاہیے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعوے کا رد کیا ہے۔ یہودی کہتے تھے اور عیسائی بھی کہتے تھے نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے، کوئی آدمی اپنے بیٹے کو عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تم خود کہتے ہو، یہودی کہتے تھے کہ ہم 40 دن جہنم میں جائیں گے، جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی اس کے بعد نکل آئیں گے۔ اگر تم واقعی اللہ کے بیٹے ہو تو بیٹے کو تو مصیبت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، اس کا لازمی معنی ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو۔ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تو بیوی نہیں ہے، بیوی کے بغیر بیٹے کا ہونا یہ محال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر کیا، حابیل اور قابیل کا۔ انہوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ کیوں؟ تیری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جو اعمال کی قبولیت ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانیوں کو قبول کرتے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ خیر یہ بات تو مجھے قتل کرے گا، میں دفاع بھی نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تیرا گناہ اور میرا گناہ سارا تیرے کھاتے پڑ جائے۔ خیر اس نے قتل کیا۔ اس واقعے سے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ انسان کے اندر تحمل ہونا چاہیے، اور دوسری بات آگے پھر اس کو پتہ نہیں تھا قتل کرنے کے بعد لاش کو کیسے چھپانا ہے، کوے نے آ کے علم دیا۔ تو اس سے پتہ چلا انسان کو جہاں سے بھی صحیح بات کا علم مل جائے وہ علم لے لینا چاہیے۔ وہ عام طور پہ مقولہ لکھا ہوتا ہے نا، اچھی بات مومن کی گم شدہ ہے، جہاں سے ملتی لے لیتا ہے، یہ قرآن سے اخذ کیا گیا ہے۔ اصل میں آج افسوس یہ ہے قرآن مجید کے جو اقوال تھے وہ لوگوں نے اپنے نام منسوب کر دیے، یا زیادہ سے زیادہ حضرت علی کا نام لے رہے تھے، حالانکہ یہ قرآن سے ماخوذ ہے، اچھی بات جہاں سے ملے لے لو۔ اور یہ بات کہ جو آدمی حسد کرتا ہے، چونکہ حسد کی بنیاد پہ قتل ہوا ہے، حاسد آدمی وہ ضرور ایک وقت آتا ہے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور خسارہ بھی اٹھاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک وقت آنے پہ شرمندہ ہوئے کہ نہیں؟ اور خسارہ کتنا، کہاں کنعان کہاں مصر، یہ مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ تو خیر حاسد آدمی یہ ندامت بھی اٹھاتا ہے اور خسارہ بھی اٹھاتا ہے۔ آگے بہت ہی قیمتی بات کہی جا رہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے کئی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کو پکڑنا ضروری ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کو پکڑنا ضروری ہے، حالانکہ آپ سمجھے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کو پکڑنا ضروری ہے کہ چھوڑنا ضروری ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب تک آپ سیڑھی کو پکڑے رکھیں گے چھت پہ نہیں چڑھیں گے۔ چھت پہ کب چڑھیں گے؟ جب سیڑھی چھوڑیں گے، سیڑھی چھوڑ کے ہی چھت پہ چڑھیں گے۔ تو یہ تو فلسفہ ہی غلط ہے۔ اور یہاں وسیلے کا معنی نیک اعمال، مفسرین نے یہاں سے نیک اعمال مراد لیے ہیں۔ 3 قسم کا وسیلہ دین میں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا وسیلہ دینا، اے اللہ تو رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ مہربانی فرما، تو قدیر ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا۔ نمبر 2 نیک اعمال کا وسیلہ، جس طرح غار والوں نے وسیلہ دیا تھا، انہوں نے اپنے نیک عمل پیش کیے تھے، اور اسی طرح کسی نیک بندے سے دعا کروانا۔ یہ 3 قسم کے وسیلے اسلام میں جائز ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے وسیلے حرام ہیں۔ یہ جو بزرگوں کے وسیلے آج ہم نے بنا رکھے ہیں، یاد رکھیے ان وسیلوں کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، صرف یہ محض خام خیالی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے یہ بات کہ قرآن مجید آج تک تبدیل نہیں ہوا، تورات انجیل زبور یہ تبدیل ہو گئی، کیوں؟ اس کا جواب دیا گیا تورات انجیل زبور ان کی حفاظت ان کے علماء کے ذمے تھی، بِمَسْتُحْفِظُوا، علماء کو سپرد کیا گیا کہ یہ حفاظت تم نے ان کی کتابوں کی کرنی ہے،
لیکن وہ انسان تھے حفاظت نہ کر سکے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. کیسے ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہاں انشاءاللہ 14ویں پارے میں اس پہ مزید بات ہوگی. خیر، یعنی قرآن مجید محفوظ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. آگے چل کے اللہ نے یہ بات کہی ہے، اے لوگو اگر تم مرتد ہو جاؤ، تم یہ شاید سمجھو کہ ہم دین پر عمل نہ کریں تو شاید کوئی کمی واقع ہو جائے گی. فرمایا تم سارے مرتد ہو جاؤ، دین سے پھر جاؤ، بے دین بن جاؤ. اللہ ایک ایسی قوم لائیں گے جو اللہ سے پیار کرنے والی، اللہ ان سے پیار کرنے والی. یحبونہم، وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کریں گے. اور وہ دنیا کے اندر انقلاب لائیں گے. پتہ یہ چلا دنیا میں انقلاب وہی لا سکتے ہیں جن کے اندر اللہ کی صحیح محبت موجود ہے، بس وہی انقلاب لا سکتے ہیں. اور اللہ کی محبت کن لوگوں کے پاس موجود ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت کی اساس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. آپ کی اتباع کی اساس کیا ہے؟ آپ کی محبت. رسول سے محبت کرو، آپ کے طریقوں سے محبت ہو جائے گی. آپ کے طریقوں سے محبت کرو، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی. جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے دنیا کی قیادت اور سیادت کا کام لے گا. اس لیے اللہ کے محبوب بنو. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کا ایک نسخہ بتایا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ. تو رزق کی فراوانی کا یہ کلیہ ہے کہ کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے. اللہ تمہارے سارے مسائل حل کر دیں گے اگر تم کتاب و سنت کے صحیح حامل بن جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا کفر ذکر کیا. عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کے ایک اللہ بنتے ہیں. دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا عقیدہ ذکر کرنے کے بعد آگے کہا افلا یتوبون الی اللہ، یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت غلیظ ترین عقیدہ ہے روئے زمین پر، اس سے گندا عقیدہ کوئی نہیں جو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے. اس کے باوجود اللہ نے کہا یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ معنی یہ نکلا انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں جتنا بھی گناہ گار ہو. اور آخر میں یہ بات واضح کی دنیا میں فساد اور تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب مصلحین جو ہے وہ اصلاح کرنے سے رک جائے. جب مصلحین اصلاح کا کام چھوڑ دے اس وقت دنیا کے اندر تباہی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے مصلحین کو چاہیے ہر دور میں اپنا کردار پیش کرتے رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.